السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ ہے 283 یعنی 283۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ اس آیت کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے نون ساکن ہے وَإِن، اس میں نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہوتی ہے تو نون ساکن ہوتا ہے۔ جزم جس بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے ساکن کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد کاف ہے۔ کاف جو حروف اخفا میں شامل ہے، تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ وَإِن كُنتُم، آگے كُنتُم میں بھی نون ساکن کی بات ہے، وہاں بھی اخفا کیجیے گا۔ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ، عَلَى آئین کا خیال، سَفَرٍ یہاں پہ ہوگا ادغام، اور تنوین کے بعد واو یرملون کا اس لیے ادغام ہوگا سَفَرٍ۔ آگے وَلَمْ تَجِدُوا، وَلَمْ تَجِدُوا میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا جسے کہا جاتا ہے اظہار شفوی۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ كَاتِبًا یہاں تنوین ہے، کاتبن کے اوپر دو زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے، اس کے بعد فا ہے، یہاں کریں گے اخفا کیسے؟ کاتبا، ایسے آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ فیری، فیری کو را باریک ہوگا کیونکہ را کے نیچے زیر، ایسے فارے نہیں پڑھنا اپنے، فیری۔ فریحان مقبوضہ، فریحان آخر میں اس میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم یرملون کا ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ مقبوضہ، قوف موٹا بھی ہوگا، قلقلہ بھی ہوگا، اور آخر میں ہے جی گول تا، تو گول تا پہ وقف ہوتے اسے ہاتھ سے تبدیل کر دیتے ہیں مقبوضہ، ایسے یہاں وقف کر دیجیے گا کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے۔ آگے چلیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، فَإِنْ أَمِنَ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، فَإِنْ أَمِنَ نون ساکن کے بعد حمزہ، تو یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، تیزی سے پڑھیے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ، آگے بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ میم ساکن کے بعد بات، تو یہاں پہ کیا کریں گے جی؟ اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے میم ساکن پہ۔ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں حمزہ ہے جی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، اسے آپ نے 2-3 دفعہ بلکہ 4-5 دفعہ پڑھیے گا تاکہ یہ لفظ کیا ہو جائے؟ رواں ہو جائے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، آگے أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ يَتَّقِ اللَّهَ، اس میں قاف موٹا ہے اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن لفظ اللہ باریک ہوگا، اور آگے ربہ وہاں وقف کر دیں آپ تو آخر میں ہاتھ ساکن ہو جائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہاں پہ کیا ہے جی؟ شہادتا، وقف کریں گے تو گول تا کو ہاتھ سے بدل دیں گے، شہادہ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ اب اس طرح ایک ہمارے جو مستقل دیکھنے والے ہیں انہوں نے سوال بھی ایک پوچھا تھا، بھائی نور الزما ان کا نام ہے، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا۔ وہ سوال کیا تھا کہ جو پارہ ہے 15 پارہ جو سٹارٹ ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پہ تو ان کا سوال ہے، وہ میں ذرا یہاں درمیان میں تھوڑا اس کا جواب دے دوں۔ وقف کے حوالے سے ایک سوال تھا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ قاری صاحب بتائیے کہ الاقصی پر اگر وقف کر دیں، الی المسجد الاقصی، پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں سے پھر اس کو ریپیٹ کریں گے؟ الذی سے پڑھیں گے یا الاقصی سے ہم پڑھیں گے؟ تو اب دیکھیے اگر آپ کا الاقصی پر آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے اور یہاں رموز اوقاف میں سے کوئی علامت بھی نہیں ہے نور الزما بھائی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جب پھر پڑھیں گے تو ہم اعادہ کریں گے۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے جس لفظ پر آپ کا سانس ٹوٹا ہے آپ اس لفظ کو ساتھ شامل کر کے پھر آگے آپ چلیں گے۔ الاقصی الذی ایسے کر دیں گے، یا الی المسجد الاقصی الذی، یہاں پیچھے سے لے آئیں اگر معنی سے تھوڑے واقف ہیں تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ اور میرے خیال میں آپ نے یہی سوال پوچھا تھا کافی دن پہلے، میں نے آپ کا سوال دیکھا تھا، تو اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو
تو اس کے لیے معذرت، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہی آپ کا سوال تھا. تو چلے دوبارہ ہم اپنے سبق پہ جاتے ہیں. ہمارا سبق چل رہا تھا جی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہاں آخر میں گولتا پہ وقف کیجیے گا. اور وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. جی وَمَن يَكْتُمْهَا، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ، اور اس کے بعد کیا ہوگا جی فَإِنَّهُ، یہاں نون مشدد پہ غنّہ ہے، اور آثِمٌ قَلْبُهُ، یہاں آثِمٌ پہ آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد قاف ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا. آثِمٌ قَلْبُهُ. آگے واللہ بما تعملون علیم. واللہ لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا. اس آیت مبارکہ کی آپ ایک دفعہ تلاوت سماعت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم. جی اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کیجیے گا. وَإِن، اور اگر تم ہو، علی سفر، سفر پہ ہو، ولم، اور نہ، تجدو، تم پاؤ، یعنی آپ کو نہ ملے، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فرحان، تو گروی رکھنا، مقبوضہ، قبضہ میں، فإن، پھر اگر، امینہ، اعتبار کرے، بعضکم، تمہارا کوئی، بعضاً، کسی کا، فلیؤدی، تو چاہیے کہ لوٹا دے، الذی اؤتمن، جو شخص امین بنایا گیا، امانتہ، اس کی امانت، ویتقی، اور ڈرے، اللہ سے، ربہ، اپنا رب، ولا تکتموا، اور تم نہ چھپاؤ، الشہادہ، گواہی، ومن یکتمھا، جو اسے چھپائے گا یعنی گواہی کو، فإنہ، تو بے شک، آثم، وہ شخص گناہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ، بما تعملون علیم، اسے جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اگر آپ سفر پر ہیں اور کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ادائیگی ہے اس کی ضمانت کے طور پر کوئی چیز بھی آپ گروی رکھ سکتے ہیں، رکھ لیے جائیں. ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپا، اور جو شخص بھی گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے، گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے خوب واقف ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.